ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا 7واں باب 11ویں تا 17ویں آیات مقدسہ۔ اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے، اور اس کے شاگرد اور بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ اس شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو کہ ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا تھا، جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، نہ رو، اور پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے ٹھہر گئے۔ تب اس نے کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس کی ماں کو سونپ دیا۔ تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہے ہم میں برپا ہوا ہے، اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ میں اور تمام آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر ہارون الیاس اوپی آپ کی خدمت میں کلام کی چند باتیں لے کر صبح سویرے حاضر ہوں۔ عزیزو، آج کی تلاوتیں، آج کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کی قدرت پر، اس کی حشمت پر اور اس کے قادر مطلق ہونے پر بھروسہ کریں، یقین کریں، توکل کریں اور مصمم ارادے کے ساتھ اسے اپنا نجات دہندہ مان لیں۔ جب ہم نے اس کے نام سے بپتسمہ پایا تو ہم اس کے فرزند بنے، جس طرح آج کی پہلی تلاوت، پہلا خط کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس کے، ہم سنتے ہیں کہ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ کیونکہ بدن ایک ہی ہے اور اس کے اعضاء مختلف ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی باہم مل کر ایک ہی بدن بنتا ہے یا بدن ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو مختلف ہیں، ہم جو مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والے، مختلف عقل رکھنے والے، مختلف تعلیم رکھنے والے، مختلف کئی دفعہ عقیدہ رکھنے والے، جب ہم بپتسمہ کی روح سے، آج مقدس پالوس واضح کرتا ہے، کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، جب بپتسمہ پا لیتے ہیں تو خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ جب بیٹے اور بیٹیاں ہوئے تو پھر ان میں کوئی فرق، ان میں کوئی کسی قسم کا اونچ یا نیچ، کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر خدا کے فرزند، خدا کے برگزیدے اور خدا کے بلائے ہوئے ہیں۔ بپتسمہ کی روح سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، ایک ہی خدا کو مانتے ہوئے، اسے نجات دہندہ مانتے ہوئے، اپنا خدا مانتے ہوئے، اس کے نام کو جپتے ہوئے اس کے پیچھے لبیک کہتے ہیں۔ تو آج جب ہم کلام کی روح یعنی انجیل سے دیکھتے ہیں تو کس طرح خدا یسوع مسیح نائن کے ایک گاؤں کی طرف جا رہا ہے، اور بہت سارا ہجوم اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، اور دیکھیے معجزہ ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نگاہ کرتے ہیں کہ گاؤں کے موڑ پر یا گاؤں سے باہر یا چوراہے پر یا گاؤں کے نزدیک کچھ لوگ ایک نوجوان کو، جو جس میں جان نہیں ہے، جو خواب غفلت میں ہے، جو سو چکا ہے،
جو دوسرے لفظوں میں مر چکا ہے وہ اسے لے جا رہے ہیں۔ یہ علامت ہے۔ آج جب ہم غور کریں تو خدا اس گاؤں میں جاتا ہے جہاں پر نا امیدی ہے، جہاں پر لوگ مایوس ہیں، لوگ ہر طرح سے خدا کی خوشنودی پانے کے لیے تیار ہیں لیکن امید نہیں ہے۔ آج خدا یسوع مسیح ان کے لیے امید بنتے ہیں۔ اس لڑکے کو ہاتھ لگاتے ہیں جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ ماں بیوہ ہے، خدا یسوع مسیح اس کو چھوتے ہیں اور وہ نجات پاتا ہے، شفا پاتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اسے اس ماں کو سونپ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ ماں اکیلی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ سارے گاؤں کو، اس سارے قصبے کو وہ ریپرزنٹ کر رہی ہے۔ خدا ان کو امید دیتا ہے، خدا ان کو خدا کی محبت کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے لیے نجات ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ جب خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک نبی برپا ہوا ہے۔ خوشی کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ، ترگی کے ساتھ، خنکی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک نبی برپا ہوا ہے جو در حقیقت خدا کی طرف سے ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے، ہماری زندگی سے، بوسیدگی سے، ہمیں اس نفرت سے، ہمیں اس نا امیدی سے باہر نکال سکتا ہے اور زندگی میں محبت میں لا سکتا ہے۔ خدا اس آج نوجوان لڑکے کو صحت دے کر پورے گاؤں کو امید دیتا ہے، اس ماں کو اس کا بیٹا سونپ کر سارے گاؤں کے لوگوں کو امید سے لبریز کرتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی غور کریں، کہاں تک ہم خدا کے اعضاء بدن ہوتے ہوئے، ایک ہی بدن کے ہم اعضاء ہوتے ہوئے، خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ پا کر اس کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، کہاں تک ہم خدا یسوع مسیح کی طرح جب ہم اس کے فرزند ہیں، اس کی میراث کے ہمکار ہیں، ہم دوسروں کے لیے امید بنتے ہیں، دوسروں کے لیے نوید بنتے ہیں، دوسروں کے لیے تسلی کا پیغام بنتے ہیں، نا امیدی ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے قدم تسلی کے لیے بڑھتے ہیں، اطمینان کے لیے بڑھتے ہیں، خوشی کے لیے بڑھتے ہیں، یا دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے؟ آئیے غور کیجئے۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔